السلام علیکم۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے لیسن کے آبجیکٹیو کیا ہیں، آج ہم کیا انٹرسٹنگ چیز سیکھنے جا رہے ہیں اس گوگل ایڈس کی جرنی کے اندر۔ تو آج کی لیسن کے آبجیکٹیو ہیں کہ آج سب سے پہلے ہم ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے کہ جب سب سے پہلے ہم اپنی کمپین سیٹ کرنے جاتے ہیں تو گوگل ہمیں کچھ نیٹ ورک سیٹنگ کرنے کو دیتا ہے۔ یہاں پہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایڈ کن نیٹ ورک پہ دکھانی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے گوگل ایڈ ڈیش بورڈ میں جاتے ہیں۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم سیٹ کر چکے تھے کہ ہم نے سب سے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے گولز کیا ہیں۔ جب ہم نے اپنے گول ڈیسائیڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کس کمپین کے ساتھ اپنا وہ گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ سرچ ایڈ ہے، وہ ڈسپلے ایڈ ہے، ویڈیو ایڈ ہے، شاپنگ ایڈ ہے۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سرچ ایڈ کے تھرو ہم اپنا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنا گول اور اپنی کمپین ٹائپ چوز کر لی۔ اب اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ آپشن آتی ہے کہ ہم اپنا کمپین نیم ڈیسائیڈ کریں۔ سو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ آپ نے ایگزیکٹ یہ کاپی کرنا ہے، بس یہ کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ جب آپ اپنے اکاؤنٹ میں جا کے دیکھیں تو یاد رہے کہ آپ نے کس پرپز کے لیے کمپین چلائی تھی اور کس چیز کے لیے کمپین چلا رہے ہیں۔ سو بیسکلی جب میں کمپین نیم رکھتا ہوں تو فار ایگزامپل میں کسی کیٹیگری کے لیے چلا رہا ہوں، تو اس کی کیٹیگری کے لیے فار ایگزامپل میں فرنیچر کی کیٹیگری کے لیے ایڈ چلا رہا ہوں، تو میں نے فرنیچر نیم رکھ دیا۔ ساتھ میں کس کنٹری کو میں ٹارگیٹ کر رہا ہوں، لیٹس سپوز یو ایس اے میں کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میں ایک ایڈ کر دیتا ہوں ڈیٹ۔ تو بیسک پرپز یہی ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کمپین کس لیے کریٹ کی تھی اور اس میں کون کون سی آپ نے سیٹنگ کی تھی۔ تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ میں نے جو یہ والی کمپین کریٹ کی، اب میں جب بھی اپنے ایڈورڈز کے ڈیش بورڈ میں جاؤں گا اس میں اپنی کمپین کی لسٹ دیکھوں گا۔ اب یہ سٹارٹ ہے تو ابھی تو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ جو مرضی نیم رکھ دو، لیکن ان دا فیوچر جب آپ کے پاس 20-30 کمپینز کی لسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی تو آپ کے لیے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ والی کمپین کس پرپز کے لیے چلائی تھی۔ تو نیمنگ کنونشن کو آپ مد نظر رکھیں۔ تو اب مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ میں نے فرنیچر کی کیٹیگری کے لیے کمپین چلائی تھی اور میری ٹارگیٹ کنٹری جو تھی وہ یو ایس اے تھی، اور میں نے جو اس کو چلائی تھی میں نے 1 دسمبر کو میں نے چلائی تھی۔ کمپین نیم سیٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ چیز آتی ہے وہ نیٹ ورک، جس کو آج ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ یہ سرچ نیٹ ورک اور ڈسپلے نیٹ ورک کیا ہے۔ تو بائی ڈیفالٹ گوگل نے ہمیں ان دونوں کو سلیکٹ کرنے کی ریکمنڈیشن دے رہا ہے کہ آپ اسے سلیکٹ کریں۔ ہم یہاں پہ رکیں ایک منٹ کے لیے، سوچیں کہ گوگل ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو انکلوڈ کریں۔ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ اکیلے نہیں جو بزنس کر رہے ہیں، گوگل بھی بزنس کر رہا ہے۔ وہ کس طریقے سے بزنس کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ کی ایڈ دکھائے۔ وہ اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وہ چاہے ٹارگیٹ آڈینس کو دکھا رہا ہے یا نہیں دکھا رہا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کس طریقے سے اس کو لگام ڈالتے ہیں، کس طریقے اس کو کمانڈ دیتے ہیں کہ میری ایڈ ان کو دکھانی ان کو نہیں دکھانی۔ تو ٹوٹلی یہ آپ کے ہینڈ میں کہ آپ اس کو کس طریقے کے ساتھ آپٹیمائز کرتے ہیں اور کس طریقے سے اپنی ایڈ کو پروفیٹیبل بناتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اگر یہ گوگل ریکمنڈیشن دے رہا تو گوگل نے ریکمنڈیشن دے دی تو بالکل صحیح بات ہوگی، اوتھینٹک ہوگی۔ آپ نے اپنی اسٹریٹجی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی طرف دیکھ کے پھر آپ نے اسٹریٹجیز کو اور مختلف آپشن کو چوز کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈسپلے نیٹ ورک۔ ڈسپلے نیٹ ورک میں وہ تمام ویب سائٹس انکلوڈ ہوتی ہیں جنہوں نے اپنا ایڈسنس اپروو کرایا ہوتا ہے۔ ان میں موسٹلی آ جاتی ہیں بلاگنگ ویب سائٹ جو بلاگ لکھتے ہیں، اس پہ جب ایک اچھی ٹریفک آتی ہے تو وہ ایڈسنس کے لیے ایلیجیبل ہو جاتی ہیں، تو ان پہ ایڈسنس اپروو ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر گوگل اپنی ایڈ شو کرتا ہے، اور جتنی بار ایڈ شو ہوتی ہے اس کے حساب سے ان کو جتنی بٹ پے کی ہوتی ہے ایک ایڈ کے لیے اس میں سے کچھ پرسنٹیج اس بلاگ پوسٹ کے اونر کو دے دیتا ہے ڈسپلے نیٹ ورک۔ تو اگر جیسے ہم نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا جو مین گول ہے وہ سیلز لے کے آنا ہے، تو ہم بیسکلی ڈسپلے نیٹ ورک کو ان دیٹ کیس ہم ایکسکلوڈ کر دیں گے۔ اگین وہی بات آگے، اس میں کوئی رائٹ اور رانگ چیز نہیں ہے، یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ چاہ رہے ہیں بالکل آپ نے کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کی ہے اور اس سے پہلے لوگ اس کو نہیں سرچ کریں گے، کوئی سرچ والیوم نہیں ہے، تو آف کورس آپ اس کی پہلے برانڈ اویئرنیس کریٹ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ایک نئی پروڈکٹ آئی ہے، اس کے یہ بینیفٹس نہیں ہیں۔ تو آپ کیسے کریں گے اگر آپ خالی سرچ نیٹ ورک کر دیں گے کہ خالی میری ایڈ گوگل کے سرچ انجن پہ دکھانی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دکھانی۔ ہم
بیسکلی ہم سے انڈائریکٹ گوگل کیا بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی میری پروڈکٹ کو ٹائپ کرے تو میری یہ والی پروڈکٹ دکھا دینا، لیکن آپ کی پروڈکٹ ہے ہی نیو، کوئی اس کو آلریڈی سرچ ہی نہیں کر رہا، تو سرچ ہی نہیں کرے گا تو آپ کی ایڈ شو ہی نہیں ہوگی. تو اس سلسلے میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈسپلے نیٹ ورک کو انکلوڈ کر دیتے ہیں. اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی یوزر کوئی آرٹیکل پڑھ ہوتا ہے، کوئی نیوز پڑھ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ہماری ایڈ پاپ اپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو برانڈ اویئرنیس کے لیے یہ کمپین ڈسپلے نیٹ ورک کو انکلوڈ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اگر ہمارا گول سیلز لینا ہے، ٹھیک ہے، تو ڈسپلے نیٹ ورک اچھا نہیں ہے. آپ اس پہ فار ایگزامپل آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں، جب آپ کوئی یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا لیٹس سپوز کوئی آپ آرٹیکل پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک دم سے ایک ایڈ پاپ اپ ہوتا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر، تو آپ سب سے پہلے کس آپشن کو چوز کرتے ہیں؟ آف کورس آپ بالکل رائٹ ٹاپ پہ جا کے ایک کراس کا بٹن ہوتا ہے، اس کو پریس کرتے ہیں تاکہ یہ ایڈ ختم ہو اور میں جو اپنی ایکٹیویٹی کر رہا ہوں وہ کروں جا کے. سیم از دا کیس ہیئر. اگر آپ کا سیل لینے کا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ڈسپلے کمپین چلاؤں، تو یہی ہوگا کہ جیسے ہی آپ کی ایڈ کبھی شو ہوگی تو اس کو لوگ کراس کر کے بند کر دیں گے. اس سے امپریشن تو پڑے ہوتے لیکن CTR نہیں آتا، لوکل لنک نہیں کر ہوتے، آپ کی ویب سائٹ پہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے آپ کا کلک تھرو ریٹ کم ہو جاتا ہے. آپ کا کلک تھرو ریٹ کم ہوتا ہے. کلک تھرو ریٹ کو ڈیفائن کر دوں کہ جتنی مرتبہ آپ کی ایڈ شو ہوتی ہے اور ان میں سے کتنی مرتبہ لوگوں نے اس پہ کلک کیا، اس کا کلک تھرو ریٹ ہوتا ہے. تو آپ ڈسپلے نیٹ ورک پہ آپ کی ایڈ شو ہوئی جا رہی، امپریشن بڑھتے جا رہے، لیکن کوئی بھی اس کے اوپر کلک کر کے آپ کی سائٹ پہ نہیں آ رہا، تو آپ کا CTR جو اسکور ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. CTR اسکور گر جاتا ہے تو اس کے آپ کی ایڈ کے جو کوالٹی اسکور ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ایڈ کی پرفارمنس ڈسٹرب ہو جاتی ہے. سو ان دیٹ کیس اگر ہمارا گول سیلز لینا ہے تو ہم اس کو ایکسکلوڈ کر دیں گے. تو اب دوسرے ہیں ہمارے پاس نیٹ ورک آتا ہے سرچ نیٹ ورک. تو اس کو ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ سرچ نیٹ ورک ہے کیا، اس کو اب ہمیں کرنا چاہیے انکلوڈ یا نہیں کرنا چاہیے. تو واٹ از سرچ نیٹ ورک پارٹنرز؟ تو سرچ نیٹ ورک بیسیکلی یہ وہ سائٹس ہوتی ہیں جو گوگل کی پراپرٹی نہیں ہوتی، گوگل ان کو اون نہیں کر رہا ہوتا، لیکن یہ پھر بھی ان کے پارٹنرز ہوتے ہیں. گوگل ان کے اوپر اپنی ایڈ شو کر سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ یوٹیوب ہو گیا، CNN ہو گیا، گوگل میپس ہو گیا، about.com ہو گیا، اور اس سے بے تحاشا ایسی ویب سائٹ ہے جو کہ سرچ نیٹ ورک کے اندر آتی ہے. اب یہ کیوں سرچ نیٹ ورک میں آ رہی ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر سرچ کرنے کی ایک آپشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو آپ کو سرچ کرنے کی آپشن ملتی ہے، آپ یہاں پہ کی ورڈ ٹائپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم گوگل میپس پہ جاتے ہیں، about.com پہ جاتے ہیں، Amazon پہ جاتے ہیں، ان سب پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک سرچ فنکشنالٹی، سرچ کرنے کی آپشن ہوتی ہے، آپ وہاں پہ جا کے کوئی کیوری ٹائپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ سرچ نیٹ ورک کی نسبت سے اس کو اس والی کیٹیگری میں ایڈ کر دیا گیا سرچ نیٹ ورک کے اندر. اور یہ کوئی اس کی آفیشیل لسٹ نہیں. اگر آپ گوگل پہ جا کے ٹائپ کریں گے دا لسٹ آف آل سرچ نیٹ ورک پارٹنر، تو آپ کے سامنے کوئی خاص ریزلٹ نہیں آئیں گے. یہ کوئی آفیشیل لسٹ نہیں اس کی ہوتی ہے، اور یہ لسٹ روزانہ کی بیسس پہ چینج ہوتی رہتی ہے. روزانہ کوئی نیا پارٹنر ایڈ ہو جاتا ہے، کوئی پہلے والا چلے جاتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے. تو نیکسٹ کوشچن، کیا ہمیں اب اگر ہم کمپین چلا رہے ہیں تو ہمیں اس کو ایکسکلوڈ کرنا چاہیے یا انکلوڈ کرنا چاہیے؟ تو اگین وہی بات آ گئی، اس میں کوئی رائٹ اور رانگ آنسر نہیں ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. مارکیٹنگ کرنا کوئی یہ نہیں کہ ہم نے یہ بات کہہ دی تو یہ پتھر پہ لکیر ہو گیا. جب بھی ہم نے مارکیٹنگ کرنی تو اس آپشن کو ہم نے انکلوڈ کرنا یا اس آپشن کو ہم نے ایکسکلوڈ کرنا. یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی پہ. تو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کو انکلوڈ کرنے سے کیا بینیفٹ ہوگا اور ایکسکلوڈ کرنے سے کیا ہے. تو بیسیکلی جو سرچ نیٹ ورک پارٹنرز ہوتے ہیں تو ہم نہیں ٹرائی کر سکتے ہیں کہ ہماری ایڈ کہاں پہ شو ہو رہی ہے. اگر ہم نے خالی کہہ دیا کہ خالی ہماری سرچ نیٹ ورک گوگل کے اپنے سرچ نیٹ ورک کو شو کرنی جو کہ گوگل ہے، صرف ہماری ایڈ وہاں پہ شو ہو، تو ہم ٹرائی کر سکتے ہیں کہ ہماری ضروری ہے کہ وہ بس وہاں پہ شو ہوئی ہوگی کہ جب کوئی ٹائپ کرے گا تو ہمارے سرچ انجن ریزلٹ پیجز سامنے آتے ہیں، ہماری ایڈ وہاں پہ شو ہوگی. لیکن اگر ہم اس کو پارٹنر سائٹ کو بھی ایڈ کر دیں تو ہمیں نہیں پتا کہ اب ہماری ایڈ یوٹیوب پہ شو ہو رہی ہے، CNN پہ شو ہو رہی ہے یا about.com پہ شو ہو رہی ہے، تو ہم اس کو ٹریک نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ دوسرا پوائنٹ یہ کہ اب اس کو انکلوڈ کرتے ہیں تو بہت کم اس کے اوپر آڈینس ہوتی ہے، آڈینس ہوگی لیکن اس کے اوپر کلک تھرو ریٹ بہت کم ہوگا. فار ایگزامپل اگر آپ کی ایڈ یوٹیوب پہ شو ہو رہی ہے اور آپ کا گول یہ ہے کہ آپ نے سیلز لے کے آنی ہے،
تو جب آپ کو ایڈ شو ہوتی ہے یوٹیوب کی ویڈیو کے دوران تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ اسکپ کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے, آپ کلک نہیں کرتے تو آپ کا CTR اسکور گر جاتا ہے. کیوں؟ یوٹیوب اور یہ گوگل میپس وغیرہ پہ تو زیادہ تر لوگ پرچیز کرنے کی انٹینٹ سے نہیں ہوتے, بس انفارمیشن لینے کے لیے, انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے ہوتے. تو بیسٹ یہی رہتا ہے کہ ان کے اوپر ہم اپنی ڈسپلے کمپین چلائیں اور ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے لوگ اس پہ ہماری سائٹ پہ آئیے نہ, بس ان کے سامنے ہمارا ایک برانڈ نیم سامنے آ جائے اور ہماری سروس آ جائے تو ان کے دماغ کے اندر وہ چیز ایک نقش ہو جاتی ہے کہ ہاں ایک ویب سائٹ ہے جو کہ یہ چیز ان دا فیوچر کبھی ان کو ضرورت پڑے تو ان کو یاد آ جائے کہ ہاں کہ ایک سائٹ میں نے دیکھی تھی, اس کا یہ نام تھا اور وہ یہ چیز سیل کرتی ہیں. تو اگر آپ بالکل سٹارٹنگ میں, تو ایک ریکمنڈیشن ہم ایڈ کر لیتے ہیں, اگر آپ بالکل سٹارٹنگ میں آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے مارکیٹنگ کے لیے تو ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ اس کو ایڈ نہ کریں. آپ بالکل لمیٹیڈ رہ کے اپنے بالکل گوگل کے اوپر ایڈ چلائیں. لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ بجٹ ہے اور ان دا فیوچر اگر آپ نے سٹارٹنگ میں اس کو ایکسکلوڈ کر دیا اور اب اس لیول پہ کمپین آ چکی ہے, اب آپ اس کو نیکسٹ لیول پہ بڑا بگ لیول پہ کمپین کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ سرچ پارٹنرز کو بھی انکلوڈ کریں, ڈسپلے نیٹ ورک کو بھی انکلوڈ کریں تاکہ آپ کی کمپین کی ریچ بڑھے, زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور آپ کی سائٹ کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور آپ کی برانڈ اویئرنیس کریٹ ہو. تو اس چیز کے لیے ہم ان دونوں کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا مارکیٹنگ بجٹ کم ہے, ہم بالکل اسٹارٹ کریں, ہمیں نہیں پتا کہ کمپنی ابھی کیا رزلٹ دے گی, تو ہم ان دونوں کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا. اس کے بعد ہمارے پاس آپشن آ جاتی ہے اسٹارٹ اینڈ اینڈ ڈیٹ. تو پریٹی سمپل ہے, نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے کمپین کب سٹارٹ کرنی ہے. اگر آپ نے ابھی سٹارٹ کرنی ہے تو یہ فرسٹ ڈیٹ ہو جائے گی. آپ نے اسکیجول کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ منڈے کا, تو آپ یہاں سے 6 دسمبر سلیکٹ کر دیں گے. تو جیسے ہی 6 دسمبر آئے گا تو یہ کمپین آٹومیٹکلی اسٹارٹ ہو جائے گی. اور اینڈ ڈیٹ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اینڈ ڈیٹ نہیں ہے, یہ کنٹینیوسلی میری ایڈ شو ہوتی رہے, تو آپ یہاں پہ نن سلیکٹ کر دیں اور آپ کی کمپین وداؤٹ اینی اینڈ ہونے کے یہ چلتی رہے گی جب تک آپ اس کو خود پوز نہیں کر دیتے یا ریموو نہیں کر دیتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بس میری کوئی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے, فار ایگزامپل کوئی آپ کی سیزنل پروڈکٹ ہے یا کوئی آپ نے کمپین چلائی ہے جو کہ فار ایگزامپل یہ سائبر ویک آ گئی یعنی کرسمس سیل کے لیے آپ نے کمپین چلائی ہوئی ہے, تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ بس 25 دسمبر تک میری کمپین چلے کر دے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ سیدھا نن سلیکٹ کر لیں اور کمپین پہ آگے کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ نیکسٹ آپشن آتی ہے کمپین URL آپشن. تو یہ ایڈوانس فیچر ہے اور آپ اس کو بہت ہی ریئر 99% چانسز ہیں کہ آپ اس کو کبھی بھی یوز نہیں کریں گے. بیسیکلی اس کا یہ پرپز اس لیے کہ اگر آپ کوئی تھرڈ پارٹی ٹول یوز کر رہے ہیں, کوئی سیلس فارم CRM کوئی ہے, تو آپ نے اس کے اوپر اپنی ٹریکنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ URL لے کے اس کو لگا دیتے ہیں اور ٹریک کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کو کبھی بھی آئی ایم شیور کہ 99% کیسز میں آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی. جو بھی آپ کا کام ہوگا وہ آپ گوگل ایڈس کی ٹریکنگ کے تھرو ہی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم آپشن ویسے بھی آپشن ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور ڈائنامک سرچ ایڈ سیٹنگ, تو یہ اس کو ہم آنے والے لیکچرز میں ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. تو ابھی بس اوور ویو دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل کہ ڈائنامک سرچ ایڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم گوگل کو اپنی سائٹ کا URL بتا دیتے ہیں کہ یہ میری سائٹ ہے, تو آپ اس کے اوپر ڈومین دے دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ اس پوری ڈومین میں سے آپ کچھ بھی میری پکس لے کے اس میں جو میری ٹائٹل میں لکھے ہوئے ہیں اس کی بیسس کے اوپر خود ہی ایڈ شو کریں. اور جہاں پہ ہم نے شو کر دی ڈیسائڈ بتا دیا کہ یا ڈسپلے نیٹ ورک پہ شو کرنی ہے سرچ نیٹ ورک پہ, تو رینڈملی آپ میری ایڈ شو کریں. اور پھر گوگل خود ہی ایڈز بناتا ہے, خود ہی امیجز آپ کی سائٹس میں سے فیچ کرتا ہے اور URL لکھ کے اور ڈفرینٹ ایڈ کی ویریشن کریٹ کر کے شو کرتا ہے. تو اس کو بھی ابھی ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے, اس کو ابھی ہم اسکپ کرتے ہیں. تو نیکسٹ آپشن آتی ہے ایڈ اسکیجول کی, کہ آپ کس دن ایڈ دکھانا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ آل ڈے دکھانا چاہتے ہیں 12 بجے سے لے کے 12 بجے تک 24/7, تو سمپلی آل ڈے سلیکٹ کر دیں. یا آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ میری ایڈ منڈے کو شو ہو اور پھر الٹرنیٹیو ڈیز پہ منڈے کو شو پھر وینسڈے کو شو, اس طریقے سے آپ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے. اور منڈے کو کس ٹائم سے لے کے کس ٹائم تک, وینسڈے کو کس ٹائم سے لے کے کس ٹائم, ٹوٹلی ڈیپینڈنگ اپون یور بزنس کہ آپ کا بزنس کیا ہے.
لیٹس سپوز کہ اگر آپ کوئی فزیکل سٹور ہے یا کوئی آپ کی فزیکل لوکیشن ہے جہاں پہ آپ اپنے بزنس کے لیے رن کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک اپنے بس اویلیبل ہوتے، اس کے بعد آپ اویلیبل نہیں ہوتے، تو آپ یہاں سے سمپلی آل ڈے کریں گے اور یہاں سے 9 بجے سے لے کے 9 بجے سے لے کے اور جب 5 بجے تک جو بھی ٹائم بنتا ہے وہاں پہ آپ سلیکٹ کر دیں تو آپ کی ایڈ شو ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب ٹائم پورا ہو جائے گا تو آپ کی ایڈ پوز ہو جائے گی، اور پھر نیکسٹ ڈے 9 بجے پھر آپ کی ایڈ سٹارٹ ہو جائے گی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اور پھر پوز ہو جائے گی۔